کیا بتاؤں آپ کو، بس یاد کرتی ہوں ان دنوں کو تو بہت روتی ہوں میں، لیکن بس وقت گزر گیا وہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور آج میرے ساتھ ایک ایسی باہمت خاتون موجود ہیں جن کو شادی کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے میاں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہ ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اس دن کے بعد جس دن انہیں چھوڑا، انہوں نے اسی دن کے بعد کتابیں کھولی، علی بے سے سٹارٹ کیا، میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، ایف اے کے بعد انہوں نے ماسٹرز کیا، اردو میں یہ ماسٹر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں ان کی کیا کہانی ہے، وہ یہ خود بتائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، میں بہت ٹھیک ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کیا سٹوری تھی آپ کے میاں نے کیوں آپ کو جو ہے وہ چھوڑا، کیا وجہ ہوئی تھی؟ سٹوری کچھ بھی نہیں، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتانا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ نے مجھے جیسے کال کی تو میں نے حامی بھر لی کہ آج کل جو دور میں ہو رہا ہے بچیوں کو پڑھنا لکھنا چاہیے۔ میں سٹوری کیا بتاؤں آپ کو، بس یاد کرتی ہوں ان دنوں کو تو بہت روتی ہوں میں، لیکن بس وقت گزر گیا وہ۔ ہوا یوں کہ میری شادی ہو گئی، میرے میاں پڑھے لکھے تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی زندگی کے دن کاٹتی رہی، ان کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی۔ وہ مجھے مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ جو مجھ پہ الزام وہ لگاتے تھے وہ یہی تھا کہ تم جاہل ہو، تم ان پڑھ ہو، تم اپنے بچوں کو کیسے پڑھاؤ گی، کیسے یعنی کہ ان کی تربیت کرو گی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بہت مارا، اس کے بعد انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی بھیجا مجھے مارنے کے لیے کہ اس کو کسی طرح مار ہی دو ایک قسم کا۔ اچھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، انہوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا، مجھے طلاق بھی ہو گئی تو، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے اپنی زندگی کو، اپنے حوصلے کو، اپنی ہمت کو میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا۔ پھر میری ایک ٹیچر ہی ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا، نسرین ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم پڑھ لو تو تمہاری زندگی بھی سیٹ ہو جائے گی اور یہ جو جس وجہ سے تمہیں چھوڑا گیا ہے یہ وجہ بھی دور ہو جائے گی۔ پھر میں مس نسرین کے پاس پڑھنا شروع کیا، الف بے سے میں نے شروع کیا، یعنی کہ جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے اسی ٹائم شادی کے بعد یہ سٹارٹ کیا؟ شادی کے بعد، شادی کا ذکر نہ ہی کیا کیجیے تو میں۔ پھر میں نے پڑھائی شروع کی، پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے آپ نے شروع میں بتایا لوگوں کو، پھر میں نے ماسٹر کیا اردو میں۔ مجھے اتنی اچھی اردو نہیں آتی تھی، لیکن میں نے بڑی ہمت کر کے جب میں نے ماسٹر کیا تو پھر میں نے کالج میں جا کے بچوں کو پڑھانا بھی شروع کیا اردو میں، اردو کی کلاسز۔ مطلب آپ نے میٹرک بھی کر لی، ایف اے بھی کر لیا اور پھر آپ نے ماسٹر کر لیا؟ ہاں، وہ اس لیے میں نے شارٹ اس لیے بتایا کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں، اس لیے میں نے کہا میں دوبارہ کیا بتاؤں۔ اسٹوری بتائیں بالکل۔ تو یہ سب کرنے کے بعد اب میں بچوں کو پڑھاتی ہوں پارٹ ٹائم، میں اپنے گھر پہ بھی بچے میرے پاس آتے ہیں ٹیوشن لینے کے لیے اردو کی، اور کالج بھی جاتی ہوں پڑھانے، پارٹ ٹائم میں کہہ رہی ہوں کہ میں گھر پہ بھی پڑھاتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ میں نے بڑی ہمت کی، بڑی محنت کی، دن رات میں نے اپنا دماغ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف لگا لیا۔ ماشاء اللہ ناظرین، یہ ایک بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے اس وجہ سے تانا مارا ہو کہ آپ جاہل ہیں، گنوار ہیں، یہ وہ، اور مارتا تھا، اور ایک دفعہ تو دوستوں کو بھیج کر جو ہے مارا گیا، مارنے کی کوشش کی، لیکن جب طلاق ہوئی، طلاق کے بعد انہوں نے علی بے سے سٹارٹ کیا، جو ہے میٹرک کی اور سادہ میٹرک کی، اس کے بعد ایف اے کی، اور پھر انہوں نے ماسٹرز تک کر لیا۔ ایک عورت، ایک ایسے گھر کی عورت جن میں پڑھائی شاید نہیں ہوتی، اس کو یہ تانا شاید برا لگا اور اس نے اتنی ہمت کر لی کہ اپنے آپ کو پڑھاؤ، اردو جو ہماری قومی زبان بھی ہے اس میں ماسٹرز کر لینا ایک بڑی بات ہے، اور اب یہ ماشاءاللہ کالجز میں بھی پڑھاتی ہیں، اسکول میں بھی پڑھاتی ہیں، اس کے علاوہ اپنے گھر میں بھی پڑھاتی ہیں۔ تو کیا اس بندے کو جس نے آپ کو اس وقت چھوڑ دیا، اس کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میسیج تو میں یہ دوں گی کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ چینل جو مشہور ہے،
میرا خیال میں کہ ان کی نظر سے گزرے, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ گزرے. انہیں پتہ چلے کہ کسی بھی عورت کو, کسی بھی لڑکی کو اتنا وہ نہ سمجھا جائے گرا ہوا یا جاہل یا ان پڑھ یا محنت نہیں کر سکتی. یہ ان کی غلط فہمی ہے, یہ ایک قسم کا ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہ چھوڑتے تو آج تک میں ان کی جوتیوں میں بیٹھی ہوتی یا میں ان کی جوتیاں صاف کر رہی ہوتی. ماشاءاللہ کتنا کما لیتی ہیں؟ ماشاءاللہ میں ٹھیک ٹھاک کما لیتی ہوں, شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس کے بعد شادی نہیں کی آپ نے؟ جی نہیں, شادی نہیں میں نے کی. اسی وجہ سے؟ اسی وجہ سے. شادی اللہ میں کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں کی. یہ ان کی لائلٹی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑ دیا تانے مار کے, لیکن انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنا ماشاءاللہ خاصا کماتی ہیں. بڑی ہمت کی بات ہے کہ ایسی خاتون جس کو کچھ نہ پتا ہو, جس کے خاندان, آپ کے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا تھا پہلے؟ نہیں, دراصل پتہ کیا, ہم بڑے سادے لوگ ہیں. ہماری فیملیز میں بچیوں کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ جو آج کل کا معاشرہ ہے, جو آج کل کا دور ہے, تو یہی ہوتا تھا کہ بچی کو قرآن پاک پڑھائیں. 4 سے 5 کلاسیں بڑی مشکل سے پڑھاتے تھے کہ چلو ایک قسم کا اپنا نام لکھنا آ جائے. لیکن جب شادی کی بات ہوتی ہے, اکثر میں نے دیکھا ایسے جاہل لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ کے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ماں باپ نے اسے سلیقہ کتنا سکھایا ہے. سلیقہ کتنا سکھایا؟ پہلے دور میں لڑکی سے یہ پوچھا جاتا تھا یا لڑکی کے گھر والوں سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ یا کیا یہ وہ چولہا چوکا اچھا کر لیتی ہے, کوئی سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی ہے, کھانا پکانا اچھا کر لیتی ہے, اگر گھر میں کوئی 100 سے 50 لوگ آتے ہیں کیا ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر لیتی ہے. آج کل پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ لڑکی پڑھا کتنا ہوئی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا کما رہا ہے تو یہ بھی کمائے. بیٹی بنا کر یا بہو بنا کر لے کے نہیں جاتے یہ لوگ, وہ اس کو پیسے کی مشین بنا کے لے کے جاتے. اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کا جینا حرام ہے, جیسے کہ میرا ہوا ماضی میں. میں اس کو ماضی ہی کہتی ہوں کیونکہ اب میں بہت خوشحال ہوں ماشاءاللہ. میں اپنی سکون کی نیند سوتی ہوں, سکون کی نیند اٹھتی ہوں, بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں, بچے گھر پڑھنے آتے ہیں, تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. ایسے ظالم لوگوں سے, ایسے ظالم معاشرے سے میں نے کیسے ہمت کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اچھا, بہت سی آپ تو ماشاءاللہ پڑھ گئی, آپ لکھ کے ڈگری آپ کی ہو گئی, لیکن آپ مجھے ان خواتین کی جو ابھی بھی پڑھی لکھی نہیں ہیں, جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں, جن کو اس طرح کے تانے ملتے ہیں, وہ اب کیا کریں آپ کے نزدیک؟ وہ تو پھنسی ہوئی ہیں. میں دیکھیے بات وہی ہوتی ہے نا کہ ماں باپ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے نا تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں, اب ذرا اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزت رکھنا, سب کا کہنا ماننا یا اپنے خاوند کی خدمت کرنا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیٹی جس گھر سے جا رہی ہے اسی گھر سے آپ مر کے واپس آنا, ویسے ہی نہیں آنا. لیکن اب دور سوشل میڈیا کا ہو چکا ہے, اب وہ باتیں نہیں ہیں. اب نہ وہ سسرالی ہیں نہ وہ فیملی والے ہیں. اب بچوں کو پڑھاتے ہیں سسرال میں, جی بیٹی کتنا پڑھی ہوئی, جس نے LLM کیا ہوا ہے یا BA کیا ہوا ہے یا اپنا FA کیا ہوا ہے یا نرس ہے یا ڈاکٹر ہے. اچھا, اب میں نے سنا تھا کہ آپ اپنا سکول بنا رہی ہیں. جی الحمدللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. اچھا, اللہ نے چاہا تو ضرور بناؤں گی, اور اس میں وہ لڑکیاں پڑھاؤں گی جن کے ماں باپ پڑھائی افورڈ نہیں کرتے. چلے ماشاءاللہ جی. یہ تھی میرے ساتھ کلثوم صاحبہ, جنہوں نے ماشاءاللہ سٹوری یہ تھی کہ ان کے میاں نے ان کو جاہل کہہ کے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا, طلاق دے دی, مارنے کی بھی کوشش کی, لیکن انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی. علی بے سے سٹارٹ کر کے میٹرک FA کر کے ماسٹرز کیا اردو میں, اور آج اپنے سکول بنانے جا رہی ہیں, اس کے علاوہ کالج میں بھی پڑھاتی ہیں. اس طرح کی اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنے آپ کی آواز, تو یہ نمبر آ رہا ہے, اس پر رابطہ کریں. فی الحال مجھے اور ان کو اجازت دیں. فی امان اللہ.